دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان کو کفر سے بدل دے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سوں کی یہ خواہش ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے تمہارے بارے میں، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے واضح ہو گیا۔ فاعفوا واصفحوا، خیر معاف کیجئے، درگزر کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو اچھے اعمال تم نے آگے بھیجے ہیں، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ تم اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ گزشتہ جو مضمون آیا تھا اس میں قرآن پاک کے آیتوں کی بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے تبدیل کیے جانے کا اور بدلے جانے کا بیان تھا کہ قرآن کی بعض آیتیں کچھ احکام
اللہ نے اپنی مرضی سے بدل بھی دیے۔ اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ بدلنے کی کیا شکلیں ہیں، تو ایک تو یہ تھی کہ تبدیلی کی ایک شکل کہ الفاظ باقی ہیں، حکم ختم کر دیا گیا، اور تبدیلی کی دوسری شکل حکم باقی ہے، الفاظ اٹھا لیے گئے، اور تبدیلی کی ایک تیسری قسم تھی کہ الفاظ اور حکم دونوں کے دونوں اللہ نے بھلا دیے۔ اس کو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کیا، ما ننسخ من آیت او ننسیہا۔ تو جب اس طرح کی کوئی تبدیلی آتی تو مسلمانوں میں جو یہودیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اہل کتاب کے ساتھ، تو اہل کتاب یہودی مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی بات کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے اور ان کے پاس آنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہوتی تو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، تو ایک ہی مرتبہ فیصلہ اصل حکم نہیں دینے کے بجائے پہلے کچھ حکم دے پھر بعد میں کچھ حکم دے۔ جیسے ابھی آگے آئے گا، ہم جب سورہ دوسرے پارے میں پہنچیں گے کہ وہاں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ اب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ حضور کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد حکم آیا۔ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے حضور، تو مقتدی امام کی جگہ اور امام مقتدیوں کی جگہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے احکام بدلے۔ تو یہودی کہتے کہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو بدلنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں، ان یہودیوں کی صحبت میں رہ کر اس طرح تم بھی اپنے نبیوں کو اور خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کوئی سوال کر کے پریشان نہ کرنا کہ جیسا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سوالات کر کے پریشان کیا تھا۔ ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ گائے کے ذبح کرنے کا، بچھڑے کے ذبح کرنے کا جو اللہ نے حکم دیا تھا بقرہ کے، تو اس موقع پر سوالات آئے۔ سیدھا اگر کوئی حکم ہوتا مان لیتے تو اللہ کی طرف سے بات ہو جاتی مکمل، لیکن ان لوگوں نے بجائے ماننے کے سوالات قائم کیے کہ اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے۔ تو پھر جتنے ان لوگوں نے سوال کیے اتنے کمپلیکیشنز ان کے لیے بڑھتے چلے گئے۔ تو اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ کسی چیز کے جاننے کے لیے سوال کرنا یہ تو اچھا ہے، ایک چیز ہمیں معلوم نہیں ہے تو پوچھنے کے لیے سوال کر لینا کہ بھائی اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کا، اس کی تو اجازت ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ شریعت کا حکم معلوم کرنے پر ثواب ملے گا، اس لیے کہ معلوم کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن صرف شک پیدا کرنے کے لیے یا کسی کی غیر ضروری بات چیت سننے کے بعد اسلام کے کسی حکم پر اگر دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو یہ شک انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے سوالات ذہن میں اگر قائم ہوں تو پہلا اطمینان تو یہ ہو کہ بات تو اللہ کی صحیح ہے، لیکن میرے دماغ میں اتنی صلاحیت نہیں کہ میں اس کو سمجھ پاؤں۔ یہ ایمان ہے آدمی کا کہ بھئی بات تو بہت درست ہے لیکن میرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کو سمجھ پاؤں۔ تو پھر آدمی گمراہی سے بچے گا، وہ پھر جب پوچھے گا کسی سے تو اس کو جو جواب ملے گا اس پر وہ مطمئن ہو جائے گا۔ تو آج بھی یہی ہے مسائل کہ ایک حکم اللہ کا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح لوگ ہم بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک حکم سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ہے، تو کیوں کا سوال شریعت میں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اللہ کو کیوں کا سوال کیسے کریں گے کہ اللہ آپ نے 5 وقت نماز کا حکم دیا تو کیوں دیا؟ ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو اس لیے انسان اپنے دائرے میں رہے، اپنی الفاظ میں اگر کہے تو اپنی اوقات میں رہے، انسان اپنی حیثیت میں رہے، اللہ کے حکم کے بارے میں شکوک و شبہات نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بہت سارے سوالات ہوتے تھے اور معجزوں کے بارے میں بھی ان سے سوال ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ یہودیوں نے ان کو اتنے سوالات کیے، اتنے قرآن پاک میں بھی ان سوالات کو ذکر کیا گیا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے آ کر ایک دفعہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے تھوڑا تھوڑا اللہ اتار رہا ہے، اللہ نے اچانک ایک دم پوری کتاب کیوں نہیں دے دی؟ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ایک دم دے دیتا، اللہ اگر چاہے تو تھوڑا تھوڑا نازل کرتا۔ تو اس طرح کا سوال مسلمان نہ کریں۔
تو آج یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایسے میں بہت سی چیزیں، ویڈیوز ایسے آ جاتے ہیں بازار میں کہ لوگ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی پگڑی لگائے ہیں، اور وہ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہی ہوگا جو اسلام کی نالج ہم کو دے رہا ہے، تو اس لیے تھوڑا اس سلسلے میں احتیاط ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کو اپنے ایمان سے بدل دے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کافر بن جائے، خدا نخواستہ، اللہ ہماری حفاظت کرے، کہتے ہیں کہ فقد ضل سواء السبیل، یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، واپس آنے کی امید بہت کم ہو جاتی ہے۔ مرتد ہونے کے بعد دوبارہ کلمے کی توفیق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا فقد ضل سواء السبیل، معمولی گمراہی نہیں، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، راستے سے بھٹکا تو قریب قریب نہیں بھٹکا بلکہ بہت دور بھٹکا ہے، اب واپس آ کر دوبارہ صراط مستقیم پر چلنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس دور میں ایمان کا بچانا اور ایمان جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم پر شک پیدا ہو جائے۔ اگر شک پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ بھئی اس اللہ کے حکم پر شک پیدا ہو رہا ہے تو ایمان خطرے میں پڑ چکا ہے۔ اس کتاب کی، قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اگرچہ کہ ہم کو سمجھ میں آئے یا ہمیں سمجھ میں نہ آئے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری عقل کتنی، ہماری معلومات کتنی، ہماری دماغ کی صلاحیت کتنی کہ ہم کو اللہ کا اتنا بڑا کلام سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فقط دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ اب یہودی کیا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ ہمدردی کی باتیں کرتے، تم اتنے اچھے لوگ ہو، نیا دین آیا ہے، کاش کہ تمہارا دین ہمارے دین سے اچھا ہوتا، تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، کاش تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ آ جاتے۔ تو جو بھولے بھالے مسلمان ہوتے وہ سوچتے کہ اگر واقعی ہمارا دین اچھا ہوتا تو یہ بیچارے تو ہمارے اپنے، ہمارے ہمدردی میں ان کی باتیں ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اسلام بڑا اچھا دین ہے، غیر مسلم کہتے ہیں اسلام کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں کہ غیر مسلم نے اسلام کی تعریف کی، کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی غیر مسلم کے تعریف کا محتاج تھوڑا ہی ہے اسلام۔ کوئی غیر مسلم اگر اسلام کی شان بیان کرے تو اسلام سے اس میں اسلام کی عزت تھوڑا ہی بڑھے گی۔ وہ تو اپنے پبلسٹی اسٹنٹ کے طور پر اس طرح کے بیانات جاری کرتے ہیں تاکہ مسلمان دھوکے میں آئیں اور ہم ان کو اپنا مسیحا سمجھیں، اپنا دوست سمجھیں۔ تو یہودیوں کی بھی عادت تھی کہ وہ بھولے بھالے مسلمانوں کے پاس جا کر ان کو یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا دین سچا ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا تو ہم بھی تمہارا دین قبول کر لیتے، لیکن کیا کریں، تمہارا دین ہمارے دین کے مقابلے میں کمزور۔ تب بھولا مسلمان یہ سمجھتا کہ یار جو چیز کمزور ہے اس میں کیوں جائیں، جو مضبوط ہے ان کی طرف چلے، تو یہودیت کی طرف وہ پھر مائل ہوتے، تو یہ مائل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی میٹھی اور چکنی چپڑی باتوں سے پریشان نہ ہونا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کو یہ خواہش ہے، کثیر یعنی بہت زیادہ اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یہ تمنا ہے، خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں۔ یہود و نصارہ کی خواہش کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا۔ ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان عیسائیوں اور یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان جیسی تہذیب، ان جیسا کلچر، ان جیسی زندگی، ان جیسا رہنا چاہتے ہیں، وہ اس بات کو صاف سمجھ لیں کہ یہود و نصارہ کو تم جتنا چاہے راضی کر لو، خوش کر لو، وہ ایمان چھوڑے بغیر تم سے خوش نہیں ہوں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یعنی تم ان کا طریقہ، ان کا دین، ان کا دھرم جب تک قبول نہیں کرو گے تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اہل کتاب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر میں بدل دیں۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے ہوتا ہے، ان کی میٹھی میٹھی باتوں سے ہوتا ہے۔ لوگ ہمدردی میں جب قریب آتے ہیں تو پھر وہ اپنا زہر ان کو دے دیتا ہے، تو پھر شک اور شبہ پیدا ہو کر کے پھر وہ انسان ایمان سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو تم سے محبت، دوستی، ہمدردی کچھ نہیں،
حسدا من عند انفسہم، بلکہ ان کو تم سے حسد ہے، اور وہ حسد ان کے اپنے دلوں کے اندر ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے بہت کلیئر ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی، سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، مسلمان سچے مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس حق کے جاننے کے باوجود وہ لوگ حق سے دور ہیں اور تم کو بھی حق سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سارے اللہ نے چیزیں بیان کی، اور اس کے بعد کہا اس وقت تک چونکہ مارنے جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اللہ فرماتا ہے فاعفوا واصفحوا، خیر جانے دو۔ یہ ترجمہ کیا اکابر نے، فاعفوا واصفحوا، خیر جانے دو، معاف کر دو، واصفحوا درگزر کر دو، انجان ہو جاؤ، ان کے کام میں وہ لگے ہیں، تم اپنے کام میں لگے رہو۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ لے آئے، کوئی حکم لے آئے۔ وہ کیا حکم آنا تھا؟ وہ پھر جہاد کا حکم آیا۔ اب جو یہود و نصارہ مسلمانوں کو برگشتہ کرتے ہیں اسلام سے، جہاں اسلامی خلیفہ موجود ہوگا وہاں پھر وہ ان کو ڈنڈے کے زور پر ان کو ان کی اوقات دکھائے گا، اور جہاں خلیفہ موجود نہیں ہوگا وہاں پھر اللہ حکم دیتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہیں، بلکہ تم جس دین کو ماننے والے ہو وہ دین اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والے ہیں، یہ کہہ دیا۔ لیکن ابھی چونکہ حکم نہیں آیا تھا جہاد کا، تو کہا کہ کیا کرنا ہے، جب بھی یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جائیں، یہ دشمنان اسلام کی طرف سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکے پڑیں، تو مسلمانوں کو دو کام بہت تیزی سے کرنا ہے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نمازوں کی پابندی اور اہتمام، اور دوسرے زکوٰۃ کا کثرت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ کوئی گھر خالی نہ ہو جہاں صاحب نصاب آدمی رہتا ہو اور وہ زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بلکہ ہر آدمی اور عورت فکر کرے اپنے مال کی، اور مال کی زکوٰۃ کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی جہاد کا حکم تو نہیں آیا، لیکن یہ کام ہے جو تم کو کرنے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم بھلائی اللہ کے لیے آگے بھیج رہے ہو، نیکی کے کام تم کر رہے ہو، اس کا ثواب تم کو اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نگاہوں کے سامنے، اللہ کی نظروں کے سامنے ہیں، اللہ دیکھتا ہے تم کیا کرتے ہو، لہٰذا جو بھی نیکی تم اختیار کرو گے اس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ یہ تین آیتیں اس لیے میں نے منتخب کی کہ اگلا ایک مضمون ہے جو پرانا مضمون ہے، کوئی نیا مضمون اگلی آیتوں میں نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں سنائیں گے۔ یہود و نصارہ ہی کا تذکرہ ہے ابھی اگلے درس میں۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک مسجدوں سے متعلق ایک بہت اہم حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی کو مسجد سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اہل ایمان اگر ہوں تو۔ یہ بہرحال خلاصہ ان آیاتوں کا یہ ہے، مسلمانوں کو تین باتوں کا حکم ملا ہے۔ پہلی بات، رسول سے ایسے کوئی سوالات نہ ہوں جس سے رسول کو تکلیف پہنچتی ہے، معجزات کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھا۔ اس دور کے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دین کا علم رکھنے والوں سے ایسے بیجا سوالات نہ کیے جائیں کہ جن سوالات پر ان کو بھی تکلیف ہو اور اپنا بھی دینی اور اخروی کوئی نقصان ہو، تو کچھ جو جواب مناسب لگے اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور جس کا جواب دینا انسان کے لیے، آگے والے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس طرح کے جوابات کو اسکپ کر دیا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ ہر آدمی ہر سطح کا نہیں ہوتا، ہر آدمی کی معلومات ایک جیسی نہیں ہوتی، تو کبھی کبھی چھوٹا سا معلومات کم ہوتی ہیں، سوال بڑا پوچھ لیا جاتا ہے، جواب سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہوتی، ایسے وقت میں جواب کو اسکپ کر دیا جاتا ہے، کوئی دوسری چیز بتا دی جاتی ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، پہلا حکم تو ملا کہ کوئی بیجا سوالات نہ ہوں۔ دوسرا حکم یہ ملا کہ یہود و نصارہ کے بہکاوے میں آدمی نہ آئے اور اپنے اسلام اور اپنے دین کے بارے میں شک کا اور شبہ کا شکار نہ ہو جائے۔ تیسرا، جب اس طرح کی صورتحال آئے تو پھر انسان کو اپنے کام میں لگے رہنا ہے، نمازوں اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے رہنا ہے،
اللہ کی قدرت کا پورا یقین ہو، نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا فیصلہ اتارے گا اور اپنا فیصلہ نازل کرے گا۔ تو بہرحال یہ 3 آیتیں اور ان 3 آیتوں کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر مکمل اعتماد، یقین، بھروسہ نصیب فرمائے۔ شکوک و شبہات سے اللہ ہماری پورے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر